حضرت زینب وہ خاتون ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اپنے بھائیوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور کیسا جگر تھا اس خاتون کا، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا، صبر و استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی کھڑی رہی۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج کی ماں کے سامنے اگر بیٹے کی انگلی بھی کٹ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے۔ آپ اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کسی کی کٹی ہوئی انگلی اگر آپ کے درمیان ڈال دی جائے تو بھگدڑ مچ جائے، لیکن کیسا کلیجہ تھا ان کا، کتنی ہمتیں تھیں ان کے اندر کہ بیٹوں کی گردنوں کو کٹتا ہوا دیکھا، بھائی کے بازوں کو کٹتا ہوا دیکھا، بھتیجوں کی لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑتا ہوا دیکھا، باوجود اس کے انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ آج اسی زینب کا ذکر مجھے کرنا ہے۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی، بچیوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، یہاں تک کہ کانوں کی بالیوں تک کو کھینچ لیا گیا، ان کو قیدی بنایا گیا، بندی بنایا گیا، دمشق تک لے جایا گیا۔ یہ میلوں کا سفر طے کرنے کے بعد جب یزید کے دربار میں پہنچے اور یزید اپنے دربار میں آیا تو پہلے تو انداز دیکھے اس کا، وہ اپنی شانیں دکھانا چاہتا تھا، اس انداز کے ساتھ آ رہا تھا کہ آگے پیچھے فوجیں چل رہی تھیں اور نعرے لگ رہے تھے، اور اس دور کا ماحول یہ تھا کہ نعرے لگائے جاتے تھے، ہوشیار، خبردار، یہ بتایا جاتا تھا کہ ہوشیار ہو جائیے، خبردار ہو جائیے، بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے، خلیفہ کی آمد ہو رہی ہے۔ وہ یزید اپنی جھوٹی شان دکھاتا ہوا اہل بیت کی شہزادیوں اور بیویوں کے پاس آ رہا ہے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بیٹے کی نظر جب حضرت زین العابدین پر پڑی تو حضرت زین العابدین کے قریب آیا اور کہنے لگا، دیکھ یہ میرے باپ کی شان ہے کہ لوگ اس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، بتا تیرے باپ کی شان کیا ہے۔ اسی وقت ظہر کی اذان ہونے لگی اور جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس کلمے پر پہنچا تو حضرت زین العابدین نے کہا، تیرے باپ کی جھوٹی شان کے نعرے یہ جھوٹے لوگ لگا رہے ہیں، لیکن دیکھ میرے نانا کی شان یہ ہے، پروردگار عالم نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ ان کے نام کو مسجدوں کے میناروں سے پکارا جاتا ہے، مؤذن ان کے نام کے نعرے لگایا کرتے ہیں، بتا کیا تیرے باپ کی شان ہے یہ۔ اب دربار دمشق میں یزید کے دربار میں حضرت زینب بیٹھی ہیں، عورتوں نے آپ کو گھیر لیا، یزید آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت عطا فرمائی، اور دیکھو یہ نبی کے گھر والے اہل بیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، دیکھو ان کا کیا حال ہوا۔ نازیبا جملے اس نے اہل بیت کی شان میں بولے، حضرت حسین کے ہونٹوں کو چھڑی سے مارنے لگا اور کہنے لگا، دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت عطا فرمائی، ان کا کیا حال ہوا۔ حضرت زینب نے جب اتنا سنا تو حضرت زینب کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہونے کے بعد آپ نے قرآن کی آیت کو تلاوت کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حضرات یہ کہنے کے بعد حضرت زینب نے کہا، تجھے کیا لگتا ہے کہ تجھ کو عزتیں مل گئیں؟ تو عزت کی بات کرتا ہے، چند دن گزر جانے دے، دیکھنا تجھ پر دنیا لعنت بھیجے گی اور میرے بھائی حسین کے نام کے خطبے جمعے کی ممبروں سے پڑھے جائیں گے، مسجدوں میں ممبروں سے جمعے کے دن میرے بھائی کا نام لیا جائے گا، یہ میرے بھائی کی شان ہے۔ حضرت زینب نے جب اتنا کہا، نعمان بن بشیر، حضرت نعمان بن بشیر وہاں موجود تھے، ان کے پاس ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں جب زینب اس انداز میں بولی تو جو نابینا صحابی میرے پاس بیٹھے تھے انہوں نے میرے بازو کو پکڑ لیا اور کہا، بتاؤ کیا علی آ گئے، کیا علی بول رہے ہیں؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کہنے لگے، میں نے کہا نہیں، علی تو نہیں آئے ہیں، یہ علی کی شہزادی بول لگی ہے، اور وہ تو زینب بھوکی ہے، پیاسی ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، اگر وہ تازہ دم ہوتی تو ایسے بولتی، واقعی لگتا کہ منبر پر علی آ گئے ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا، جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں زینب کا وہ خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے، منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ دربار دمشق میں بھی ان لوگوں نے ظلم کیا، بری بھلی
باتیں کہیں. پھر یہاں سے چند شرائط کی بنیاد پر یہ قافلہ روانہ ہوتا ہے مدینے کو, اور یہ مدینے پہنچے. لٹا ہوا قافلہ جس وقت مدینے پہنچا ہوگا اس وقت کیا حال مدینے والوں کا ہوا ہوگا. اور جب زینب کبریٰ اور حضرت زین العابدین اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ اپنے نانا جان کے روزے پر پہنچے ہوں گے, اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی, اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. بس اتنا جان لیجئے, یہ جو ظالم تھے جنہوں نے ظلم و ستم کے پار توڑے اہل بیت پر, ان کے بچوں پر, ان کے شہزادوں پر, نور کے میناروں پر, نور کی تصویروں پر جو ظلم و ستم کے پار توڑے گئے تھے, اللہ کی پکڑ آئی اور ایسا پکڑا ان کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی جلدی پکڑا جائے گا اور اتنا سخت پکڑا جائے گا. 61 ہجری میں یہ واقعہ وجود میں آیا کربلا کا مارکا, اور 64 ہجری میں 3 سال گزر جانے کے بعد یزید کو لقبے نے پکڑ لیا. لقبہ گر گیا اس کے جسم پر, اس کے ہاتھ اور پیروں نے کام کرنا بند کر دیا. فوجیں اس کے پاس تھیں, اس کے پاس اس کے گورنر موجود تھے, اطباء آ گئے, حکما آ گئے, بڑے سے بڑا علاج اس کو دیا گیا. پیاس ایسی لگی کہ التش التش کہتا تھا, پانی پانی پکارتا تھا. اس کی فوجیں, اس کے گورنر, اس کے سپاہی اس کے منہ میں پانی ڈالتے تھے, لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا. اور اترتا بھی کیسے؟ اس نے حضور کے گھر والوں پر پانی بند کیا تھا, نبی کے نواسیوں پر پانی بند کیا تھا, تو اس کے حلق سے پانی کیسے اتر سکتا تھا؟ یہ پانی پانی پکارتا تھا. کوئی دوا اس کے کام نہ آئی, کوئی حکیم اور کوئی ڈاکٹر اس کے کام نہ آیا. پیاسا یہ مر گیا. اس کا ایک بیٹا وہ بھی چند دنوں بعد بیماری کا شکار ہوا, اور اس کو لاکھ کوشش کی گئی بچانے کی. بڑے بڑے اطباء حکم آئے, بہت کوششیں کی, لیکن چاہ کر بھی اس کی دولتیں, اس کی عزتیں, اس کی حکومت اور اس کے سپاہی, اس کے گورنر, یہ تمام کوششیں, تمام فوجیں کوششیں کرنے کے بعد بھی اس کو بچا نہیں پائے. یزید کا نام مٹ گیا, اس کے بیٹوں کا نام مٹ گیا. حسین آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک حسین کا نام مسجدوں کے منبروں سے پکارا جاتا رہے گا. یہ تو یزید کا حال ہوا کہ اللہ کی پکڑ اتنی جلدی آئی کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کربلا کا مارکا جو وجود میں آیا, اس میں اس کا نمایاں کردار تھا, مرکزی کردار اسی بدبخت نے اس میں ادا کیا تھا. اس کا کیا حال ہوا؟ 6 سال گزر جانے کے بعد, کربلا کے مارکے کے بعد, مختار ثقفی کو اللہ نے عذاب بنا کر بھیجا ان کے لیے. پہلے یہ بات میں واضح کر دوں, مختار ثقفی کو ہم حق پر نہیں مانتے, ہم اس کو مرتد مانتے ہیں. آخری وقت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. کچھ لوگ ہیں جو اس کو تعریفوں سے یاد کیا کرتے ہیں, لیکن یہاں پر اس وقت میں اللہ نے عذاب بنا کر بھیجا تھا مختار ثقفی کو ان کے لیے. ابن زیاد اور مختار ثقفی کی فوجیں ہیں, آمنا سامنا کے. محرم کا مہینہ گئے, 6 سال اس مارکے کو گزر چکے ہیں. محرم کا مہینہ 10 تاریخ اور جمعۃ المبارکہ کا دن ہے, اور فرات کا کنارہ ہے. دونوں میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے, جنگ ہوتی ہے, اور ابن زیاد کی فوج کو شکست ہوتی ہے. اسی میں ابن زیاد پکڑا جاتا ہے اور بہت بے دردی کے ساتھ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. اب دیکھیں حسین کے قاتلوں کو کیسے پکڑا جا رہا ہے. عمر بن سعد جو کربلا میں یزید کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ مختار ثقفی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. اس نے بہت بے رحمی کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا نا, نبی کے گھر والوں کو بلا کر لایا جائے اس کو. حضرات گئے, مختار بن ثقفی کے قاصد گئے وہاں پر لانے کے لیے. جب اس کے مکان پر پہنچے تو اس کا بیٹا آیا, اور اس کا بیٹا کہنے لگا میرا باپ باہر نہیں نکلا کرتا ہے, اب میرا باپ گوشہ نشینی اختیار کر چکا ہے, وہ ہمیشہ اللہ اللہ میں رہا کرتا ہے, آنا وہ پسند نہیں کیا کرتا. مختار ثقفی نے کہا اگر تیرا باپ اتنا پرہیزگار تھا, اتنا نیکوکار تھا, تو اس وقت گوشہ نشینی اختیار کیوں نہیں کی جس وقت کربلا کے میدان میں نبی کے گھر والوں کو بھوکا پیاسا ستایا جا رہا تھا. آج وہ ڈھونگ رچنے کے بعد اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے, لایا جائے اس کو پکڑ کے. سپاہی گئے اور گھسیٹ کر اس کو مختار ثقفی کے دربار میں لے کر آئے. اس کے سامنے مختار ثقفی نے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا جائے. عمر بن سعد
ہاتھ جوڑ کر اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا. میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ حسین کا قاتل میں ہوں, حسین کا مجرم میں ہوں, اگر ظلم کیا گیا تو میں نے کیا گیا, حسین کو ستایا گیا تو میں نے ستایا گیا, پانی بند کیا تھا تو ہم نے کیا تھا, میرے بیٹے کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس کو جینے دو. مختار ثقفی نے کہا آج تو اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے, آج اپنے بیٹے کے مرنے کا نام سن کے تیرے دل میں درد ہو رہا ہے. یہ درد اس وقت کیوں نہ ہوا جب علی اکبر کو شہید کیا گیا تھا, جب قاسم کو شہید کیا گیا تھا, اور محمد کو شہید کیا جا رہا تھا, اس وقت تیرے دل کا درد کہاں چلا گیا تھا؟ جب محمد اور ابراہیم کو کوفے کی گلیوں میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا, اس وقت تیرے دل کا درد کہاں چلا گیا تھا؟ آج تجھ پر رحم نہ کیا جائے گا کیونکہ تو نے نبی کے گھر والوں پر رحم نہ کیا. یہ کہہ کر مختار ثقفی نے جلادوں کو حکم دیا کاٹ دیا جائے اس کے بیٹے کو, اس کی نگاہوں کے سامنے, اس کے بیٹے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کاٹ دیا گیا. مختار ثقفی نے حکم دیا کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے, اس کو قتل کر دیا گیا. بھیک مانگتا رہا زندگی کی, لیکن ایک نہ سنی گئی, اور سنی بھی کیوں جاتی؟ ان لوگوں نے ستایا تھا نبی کے گھر والوں کو. دیکھیں نبی کے گھر والوں کو ستانے والوں کا انجام دیکھیں آپ, کہ ایک شخص آ کر ان کو پکڑ پکڑ کے مارتا ہے, تلاش کر کر کے مارتا ہے. پھر شمر جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا, اس کو پکڑ کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا. مختار ثقفی نے حکم دیا پہلے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں. ہاتھ کاٹے گئے, وہ چیختا تھا, درد ہو رہا ہے, چلاتا تھا, زندگی کی بھیک دے دو مجھے. مختار ثقفی کہتا تھا حسین پر رحم تو نے نہ کیا, حسین کے گھر والوں پر رحم تو نے نہ کیا, تو آج ہم تجھ پر رحم کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرات پہلے اس کے ہاتھوں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا, پھر اس کے پیروں کو کاٹنے کا حکم دیا گیا, تڑپا تڑپا کر اس کو مارا گیا. پہلے ہاتھوں کو کاٹا گیا, پھر اس کی ٹانگوں کو کاٹ دیا گیا, اور پھر مختار ثقفی نے حکم دیا گردن کو کاٹ دیا جائے, اس کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں, کیونکہ اس نے نبی کے گھر والوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے تھے. گھوڑے دوڑائے گئے اس کی لاش پر, اور پھر مختار ثقفی نے کہا اب اس کے جسم کو آگ لگا دی جائے. دیکھیں اللہ کی پکڑ کیسی آتی ہے. قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, کتنی جلدی آئی اور کیسی آئی. نبی کے گھر والوں پر پانی بند کرنے والا پانی پانی کہتا ہوا دنیا سے جا رہا ہے. پانی بھی موجود ہے, فوجیں بھی موجود ہیں, لیکن پانی کا ایک قطرہ حلق سے اتر نہ سکا. نبی کے گھر والوں کی گردن پہ خنجر چلانے والے کو آگ کی نذر کیا جا رہا ہے. نبی کے گھر والوں کو کربلا کے میدان میں ان پر پابندیاں لگانے والے کے ساتھ یہ حال کیا گیا کہ اس کے بیٹے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کاٹا گیا, پھر اس کو بھی قتل کر دیا گیا. عبید اللہ بن زیاد کو بے دردی کے ساتھ, بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے مختار ثقفی کو عذاب بنا کر بھیجا, اور وہ قہر بن کر ان پر نازل ہوا. ایک ایک کو تلاش کر کر کے اس نے مروا ڈالا. ظالم اپنے انجام کو پہنچے.